سورہ الحدید شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر ان کی تدبیر امور کے لیے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اس لیے تم بھی اللہ کی تسبیح کرو، اللہ اور اس کے رسول پر فی الواقع ایمان لاؤ، اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو اس طرح ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر فی الواقع ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے سمع و طاعت کا مضبوط عہد بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی مانتے ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندوں پر یہ روشن آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور بے حد مہربان ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث سب اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے۔ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد انفاق کریں گے اور راہ حق میں لڑیں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہ ہوں گے جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور راہ حق میں لڑے۔ ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بڑا ہوگا جو اس کے بعد انفاق کریں گے اور لڑیں گے، اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ وہ اس کے لیے اسے جس قدر چاہے بڑھائے اور اس کے لیے باعزت صلہ ہو؟ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی۔ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے کہ ذرا دیکھو ہم پر بھی عنایت فرماؤ کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا نہیں، تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں اپنے لیے روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔ یہ ان سے فریاد کریں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک ساتھ تو تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، ہمارے لیے گردشوں کے منتظر رہے، شبہات میں مبتلا رہے، اور تمہاری آرزویں تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا،
اور وہ بڑا دغاباز شیطان آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب ہی دیتا رہا۔ اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مرجع ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہتیرے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ تم آگے بڑھو، کیا بعید ہے کہ اللہ تمہارے دل پگھلا دے۔ جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اپنی آیتیں ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جان رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض، ان کا دیا ہوا ان کے لیے کئی گنا بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے باعزت صلہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہوں گے۔ ان کے لیے ان کا صلہ ہے اور ان کی روشنی بھی، اور جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ تو اس خرچ سے جی نہ چراؤ، اور جان رکھو کہ دنیا کی زندگی لہو و لہب، زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہم ایک دوسرے پر فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنے کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی فصل ان منکروں کے دل لبھائے، پھر زور پر آئے اور تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جان رکھو کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوڑو اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے طول و عرض کے مانند ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑی تو کیا بنے گا۔ یاد رکھو ایسی کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لاحق ہوتی ہو، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا دی ہے کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر غم نہ کرو، اور جو خدا نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی روح گردانی کریں تو اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تمام صفات کا مالک ہے۔ یہ جہاد پر معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں، اور اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سے سزا دی جائے، اور اس طرح اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ورنہ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑی قوت والا ہے، وہ بڑا
زبردست ہے۔ اور نوح اور ابراہیم کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت جاری کی اور انہیں اہل کتاب بنایا تھا، سو ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور زیادہ نافرمان بن گئے۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہی کے نقش قدم پر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی، اور اس کے پیروؤں کے دلوں میں رافت اور رحمت ڈال دی، مگر رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہیں، سو انہوں نے اس کے حدود جس طرح کے چاہیے تھا ملحوظ نہیں رکھے، تاہم ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا اجر ہم نے انہیں عطا فرمایا، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہی نکلے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے وہ روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے، اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کے لیے سبقت کرو تاکہ یہ اہل کتاب نہ جانیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔